جوان سب وزیر اعظم عمران خان کے منتظر۔ وزیر اعظم عمران خان ہاتھ بلند کر کے عوام کا کناروں کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان پہنچے ہیں بھمبر آزاد کشمیر، جہاں پر وہ آج عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ جذبہ ہے، جنون ہے، جوش ہے، ماشاءاللہ چھا گیا۔ ترجمان کشمیر کون ہے؟ کشمیر کا ترجمان، کشمیر کا ترجمان، کشمیر کا ترجمان۔ آج اس پروقار جلسے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالی کے بابرکت نام سے۔ حافظ عدیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ آ کے تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سب، کیونکہ نگاہ جہاں تک جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ جلسہ گاہ میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج میں یہ بتائیے کہ آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں اس وقت دعوت خطاب دوں گا، آئیں گے اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں گے کیونکہ وقت کم ہے اور آپ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا۔ اور یہ آشکار ہے آپ کے جذبات سے، تو میں درخواست کروں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علی شان سونی کو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور آپ سب کے محبوب قائد جناب عزت مآب جناب عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب مہمان خصوصی، آج کا یہ جم غفیر، یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ آزاد کشمیر میں 25 تاریخ کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوں گی انشاءاللہ. میں نے ٹھیک کہا نا؟ آپ بتاؤ ٹھیک کہا نا؟ جناب مہمان خصوصی، ہم تمام ضلع ممبر کے عوام کی طرف سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ضلع ممبر میں پروگرام آنے کا پروگرام دے کر احسان عظیم کیا. اور یہ خوشخبری ممبر والے دینا چاہتے ہیں کہ آج ضلع ممبر کی تینوں سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ساتھ لے کے جائیں گے. میرے اللہ کو اگر منظور ہے، میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے وزراء کرام کا دل کے گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا گلا چونکہ ٹھیک نہیں، میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ہاتھ اٹھا کر اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں. ابا لندن میں، بھائی لندن میں، خاندان پورا ٹبر لندن میں، جدادیں لندن میں، سرجری لندن میں، علاج لندن میں، شاپنگ لندن میں، فلیٹس لندن میں، اولادیں لندن میں، لیکن بیٹی کشمیر کی. آگے بڑھیں گے کیونکہ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا. میں اب ایک بار پھر مختصر خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں. بھرپور استقبال کیجیے گا جناب انوار الحق نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب و چیئرمین تحریک انصاف و دیگر ہمارے جو وزراء کرام آئے ہیں اور میرے معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کر آج یہاں بھمبر تشریف لائے. وہ انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں ان کی بھمبر آمد پر عوام کے مورال ہائی ہو گئے ہیں، عوام کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، کارکنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ان کے آنے سے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اب ہم آگے بڑھیں گے. ذرا بتائیے کتنا جوش ہے آپ میں؟ ادھر ایک سیکنڈ پہلے تو دائیں جانب جتنی خواتین ہیں آپ میں کتنا جوش ہے؟ اور ادھر سامنے ماشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح سے 25 جولائی
2018 کو آپ نے عمران خان کو کامیاب کیا تھا، اسی طرح 25 جولائی 2021 کو بھی آپ عمران خان صاحب کو کامیاب کریں گے۔ اب آپ سب کے پرزور استقبال میں اپنے مختصر خیالات کا اظہار کرنے آئیں گے جناب چودھری انوار الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ آنے والے وفاقی وزراء، جناب چیف آرگنائزر، جناب وزیر امور کشمیر، وزیر خارجہ جناب شیخ رشید، ہمراہ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب والا، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل ہم نے تحریک انصاف میں آپ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے شمولیت اختیار کی تھی، اور اس شمولیت کی درینہ وجہ یہ تھی جناب والا کہ جو 22 سال آپ نے جدوجہد کی چوروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، اس جدوجہد کو عوام نے انڈورس کیا، اور آپ کا ایک مقبول ترین جملہ، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو ستاؤں گا، جناب والا یہ وہ جملہ تھا جس کو سننے کے لیے آج یہ ساری عوام یہاں موجود ہے۔ اور آج اللہ کے فضل سے آپ کا یہ کارکن، سیاسی کارکن، مظفر آباد سے لے کر کھڑی تک ہر سیاسی چور کو للکار رہا ہے، اور آپ کے اس نعرے کو آگے لے کے چل رہا ہے کہ کرپشن کے خلاف جو قائد کی جنگ ہے اس کے لیے جان بھی قربان ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو تحریک انصاف کا مقبول ترین نعرہ ہے۔ جناب والا، وہاں سارا ٹبر یہاں آپ نے گرفتار کرایا یا بھگا دیا، یہاں جو باقی ٹبر ہے ابھی یہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس نے گرفتار ہونا ہے یا بھاگنا ہے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہوئے، قوم آپ کو سننا چاہتی ہے، آپ تمام کو اور جو آپ تشریف لائے اس گرمی میں آپ نے ایک تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا۔ بمبر کی تاریخ میں جناب والا دن کے 2:30 بجے نہ جلسہ ہوا، نہ کبھی آئندہ کوئی کرا سکتا ہے۔ یہ جلسہ آپ کی نظر، یہ محبتیں آپ کی نظر، یہ وفائیں آپ کی نظر، ان لوگوں کا جناب والا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ چودھری صاحب چھا گئے آپ، بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، کشمیر، عمران خان۔ جب بھارت کشمیر پہ مظالم ڈھا رہا تھا، جب لائن آف کنٹرول پہ حملے ہو رہے تھے بھارت کی طرف سے، اور نواز شریف مودی کے ساتھ یارانہ نبھا رہا تھا، شادیوں میں دعوتیں ہو رہی تھیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہو رہا تھا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تو ہمیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس انداز میں آپ نے پوری دنیا میں کشمیر کے مقدمے کو اٹھایا، اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو آج کشمیر اپنی محبتوں کا ثبوت دے گا، آج آپ کا استقبال بتائے گا کہ زندہ قومیں کس طرح سے اپنے لیڈر کا استقبال کرتی ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں وہ وقت دور نہیں جب آزادی کشمیر کا مقدر بنے گی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم، ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، کشمیر کی جان ہے آپ، کشمیر کے خان ہیں آپ، کشمیر کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔
الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں، عظیم کشمیریوں، سب سے پہلے یہاں چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ یہ ماسک، آپ اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کورونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی. تو مجھے آپ سب کی فکر ہے. دیکھیں، صرف اس سے پہننے سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کئیوں نے پہنا ہوا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے پہننے سے، یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں. سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچایا اب تک. ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھیں کورونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ہیں. ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں. تو آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بھمبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں. اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری آپ کو پتا ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ. اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہہ کہ یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے. دنیا میں عزت سے دیکھے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے. تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھی. مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے. تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور
घुटने टेकती है और 14 साल के बाद दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है। तो नौजवानों, ये सुने, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। देखें, लोग आते हैं, जलसे होते हैं, नारे लग जाते हैं, जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी तरबियत तो नहीं होती। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं जब यहां से जाऊं तो इस चीज को गौर करें कि क्या वजह थी कि वो अरब जिनको कोई पूछता नहीं था, वो देखते देखते दुनिया की इमामत की, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो वो क्या जादू किया था उनके ऊपर। तो इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की, उसकी जिंदगी से सीखो, उसकी सुन्नत पे चलो, उसकी शरीयत पे चलो, क्योंकि वो आपकी बेहतरी है, उसमें कौम की बेहतरी है। एक इंसान जब उस शरीयत पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। एक कौम जब उनकी सुन्नत, जो मदीना की रियासत थी, जब उसके असूलों पे जब कौम चलती है तो एक कौम अजीम कौम बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम एक अजीम कौम बने। हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे, भीख मांग के, कर्जे लेके गुजारा करना, एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना, अपने लोगों का नुकसान करवाना, अपनी इज्जत खोना, कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता। आप आजमा के देख लें नौजवानों, आप आजमा के देख लें। लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता, ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। और दूसरी चीज, नौजवानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था? सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है। हमारे जो एक लीडर को मैं मानता हूं, पाकिस्तान के एक लीडर को, और जब तक पाकिस्तान आया और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, सब उस लीडर को मानेंगे। उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे, किताबें पढ़ के देख लें आज भी, वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे, इज्जत करते थे। उनकी मुखालिफ थे, इज्जत करते थे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीर के नौजवानों, हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने अपने मुल्क को भी बदलना है। हमने अपने आप को कैसे बदलना है? हमने भी सच बोलना है, हमने ईमानदार होना है। हमारा और आपको मैं आज ये भी आजमा लें, आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है। गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव
शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी तो आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान को डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता, इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार है या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है
اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہو, جدھر رول آف لا ہو, جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے, کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا, کرپٹ وزیر ملیں گے, کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے, اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی, اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئی جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور NRO لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں, میرے سے پوچھیں آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری, آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوا ہوں, لندن میں, مینچسٹر میں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے, یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا, پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ یہاں سے باہر گیا ہے. اس لیے قوم, نوجوانوں, ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ, جس کی اخلاقیات ہوتی ہے, جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتی ہے, قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے 2 درختوں کا مثال دی, ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار اور دوسرا بدصورت. انہوں نے کہا جب قوم ان 2 درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی, سچ اور جھوٹ کی, جب وہ فرق نہیں کرتی, وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو نوجوانوں, ہم نے بننا ایک عظیم قوم, اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف, قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جو پرانا نظام ہے, جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا, اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے, ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے. اور کشمیر میں ہمیشہ میں نے بڑی دعا کی اللہ سے. جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر, اور مجھے خوف تھا. میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا,
پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی. تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں. لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا، ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مجھے کبھی، میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. آزاد کشمیر بھمبر میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے، اپنے ملک کو عظیم ملک بنانا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے